السلام علیکم سویٹ لیڈیز۔ زرہام خان زنان خانے میں داخل ہوتا اپنی تائی سائیاں اور پھپھو جان سے ملتا خوش دلی سے بولا تو زہرا خانم اس کی تائی نے اسے گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ پھر وہ باری باری سب سے ملا۔ وہ اور زرہام خان کام سے فارغ ہوتے ہی خان حویلی آ گئے تھے تاکہ رات کے فنکشن میں شامل ہو سکے، ورنہ ساحر خان نے ان کی بینڈ بجا دینی تھی۔ کیسی ہے میری چھوٹی سی بابی جی؟ زرہام خان سب سے مل کر سائڈ پر ہوا تو باقی سب بھی ملے، اس لیے وہ سائڈ پر آتا زوہا کے پاس کھڑا ہوتا بولا۔ اس کی بات پر زوہا خان نے ہلکی سی آواز میں بس ٹھیک لالا کہنے پر اکتفا کیا، جبکہ اس کے چھوٹی سی بابی کہنے پر اس نے ساحر خان کی طرف دیکھا تھا، جو وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر زوہا کا دل دھڑکا۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ساحر خان نے زوہا کو دیکھا تو دونوں کی نظریں ملی۔ ساحر خان نے دیکھا کہ زوہا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ بلو کلر کی پٹھانی فراک پہنی تھی، سر پر اچھے سے دوپٹہ جمائے اور ہلکے سے میک اپ میں وہ ساحر خان کے دل کی تار ہلا گئی تھی۔ زوہا خان نے جب اسے خود کو دیکھتا پایا، ناک چڑھا کر منہ موڑ گئی۔ اپنی طرف سے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، پر ساحر خان اس کے بچوں سے ایکٹ پر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ سب آج اسفندیار خان کے ولیمے کے فنکشن کے لیے خان حویلی جمع تھے۔ اسفندیار خان صبح سے گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا۔ وہ اپنی کسی کام کی وجہ سے باہر گیا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا مردان خانے میں ہی تھا۔ اس نے کپڑے بھی وہیں پر منگوا کر پہنے تھے۔ پھر اس کے بابا سائیں کی گھوریوں کی وجہ سے وہ زنان خانے میں آیا تھا، کیونکہ اس کی دلہن اس کے لیے یہاں سج دھج کر بیٹھی تھی۔ اسفندیار خان زنان خانے میں آ کر سب سے ملا تھا، اپنی بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سب ان کے خاندان کے ہی تو تھے، اس لیے کمفرٹیبل تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس نے ایک نظر بھی اپنے ساتھ بیٹھے وجود پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ زریش خان کا جسم سردی سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، جو اسفندیار خان بخوبی محسوس کر سکتا تھا، پر وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کروا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب نے جب ایک دوسرے سے مل لیا، گلے شکوے کر لیے تو کھانا کھلایا گیا۔ زریش خان کو لڑکیاں کمرے میں لے گئی اور کھانے کا کہا، پر اس نے کہا کہ اسے بھوک نہیں ہے، اس لیے پھر وہ واپس چلی گئی۔ وہ سب داہلیہ پریشے، زوہا خوش بخت اور زربخت اپنی بابی سے باتیں کرنا چاہتی تھی، پر ان کی تھکان کا سوچتی وہ لوگ خوش بخت کے کمرے میں جا کر کھانا کھانے لگ گئی۔ او آ بے خوش بخت کھانے کی پلیٹ کر کچن سے نکلی تھی۔ تھوڑی سی ہی آگے آئی تھی کہ زرار خان سے بری طرح ٹکرائی تو اس کی کراہ بے ساختہ ہی زرار خان تو اس کی کراہ کو نظر انداز کرتا اپنی قمیض کی طرف دیکھ رہا تھا، جس پر قورمے سے بڑی پلیٹ گرائی گئی تھی۔ اس نے غصے سے خوش بخت کو دیکھا۔ اندھی ہو کیا تم؟ نظر نہیں آتا؟ زرار خان نے اپنی قمیض کو ایک چٹکی سے پکڑ کر اپنے جسم کے ساتھ چپکنے سے روکا اور غصے سے بولا، غلطی آپ کی ہے خوش بخت۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے سارا الزام اس پر ڈال گئی۔ کیا میری غلطی ہے؟ میں پاگل ہوں جو جان بوجھ کر تم جیسے ڈرامے باز سے ٹکراؤں گا؟ زرار خان نے اپنی طرف اشارہ کرتے برا سا منہ بناتے کہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر جو اس پر قورمہ گرا کر اب الزام بھی اس کو دے رہی تھی، حالانکہ نقصان بھی اس کا ہی ہوا تھا، اس کا تو کچھ نہیں گیا تھا۔ مجھے ڈرامے باز بولا؟ خود کون سے تیسمار خان ہیں آپ؟ اگر میں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی تو آپ تو دیکھ سکتے تھے نہ کہ میں سامنے سے آ رہی ہوں تو راستہ بدل لیتے یا سائڈ سے نکل جاتے، پر نہیں جی، جہاں سے تو خوشی جائے گی ساری دنیا کو وہیں سے ہی جانا ہے۔ خوش بخت اپنے لیے ڈرامے باز کا لفظ سنتے ہی بھڑک اٹھی تھی، اس لیے ہاتھ نچا نچا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، معاف کرو، غلطی میری ہے، میں ہی اندھا ہو گیا تھا، مجھے ہی نظر نہیں آتا، میں ہی پاگل ہوں۔ ہم اب صحیح ہے۔ زرار خان ہاتھ جوڑ کر جان چھڑوانے والے انداز میں بولا۔ اگر وہ اس لڑکی کے ساتھ بحث کرنے بیٹھ جاتا تو سارا دن ساری رات گزر جاتی، پر وہ نہیں تھکتی،
اس لیے وہی ہار مانتا ہوا بولا، کیونکہ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ذرا سا کچھ غلط کہنے پر اسفند لالا کو شکایت لگا دیتی۔ اسفند کی دونوں بہنیں ہی اس کی لاڈلی تھی اور کسی کو انہیں کچھ نہیں کہنے دیتا تھا، اور پھر اگر اس کی بہن نے کہہ دیا کہ غلطی اس کی ہے تو اسی کی ہے، اس لیے وہ ہار مان گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے غرض سے چلا گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارحام خان اوپر والے پورشن میں فون سننے کی غرض سے آیا تھا۔ نیچے شور کی وجہ سے آواز کا مسئلہ آ رہا تھا۔ جب اس نے ٹیرس پر کھڑی صنف نازک کو دیکھ کر کہا، زربخت ارحام خان کو اچانک یہاں دیکھ کر بوکھلائی تھی اور رخ موڑ کر اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ارحام نے بھی سفید کلر کی شلوار قمیض سب کے ساتھ میچ کر کے پہنی ہوئی تھی، پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی منکوہا نے بھی سفید کلر کی ہی ساتھ میچ کر کے پہنا ہے۔ ان دونوں کی قدرتی میچنگ ہوئی تھی۔ وہ مہمانوں کو دیکھنے آئی تھی۔ زربخت نے سفید کلر کی پیروں کو چھوتی فراک پہنی ہوئی تھی، سر پر اچھے سے دوپٹہ سیٹ کیے اور لائٹ سے میک اپ میں اپنے خوبصورت پٹھانی نقوش کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ارحام سے نظریں را کر ادھر ادھر دیکھتے اپنی پالتو بلی مانو کے بارے میں کہا۔ وہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ ارحام خان نے ایک ہی نظر میں اس کا پوری کا جائزہ لے لیا تھا، دیکھ لیا۔ ارحام خان نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی چاکلیٹ براؤن آنکھوں کے حصار میں لیے کہا، جی وہ شاید نیچے ہی ہوگی۔ زربخت کہتی ابھی اس کی سائڈ سے نکلتی جب ارحام خان نے اس کو کلائی سے پکڑتا سائڈ والی دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ ارحام خان نے اس کے چہرے پر تھوڑا سا جھکتے گمبھیر لہجے میں بولا، وہ خوشی دیدہ نے کر دیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ رہنے دے۔ زربخت کا دل اس کی اتنی نزدیکی پر سینے کی دیواروں کو پٹک کر باہر آنے کو بےتاب تھا، اس لیے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، جب سے ان کا نکاح ہوا تھا ارحام خان نے اسے کبھی مخاطب بھی نہیں کیا تھا، اور آج اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے وہ اسے اپنے ہاتھ بھی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تمہارے چہرے پر کوئی بھی مصنوعی رنگ نہیں چاہیے، اور نہ ہی تمہاری ان پنکھڑیوں پر۔ گو اٹ۔ ارحام خان زربخت کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے گمگیرتا میں گویا ہوا اس کے لائٹ پنک کلر کے گلوز سے سجے ہونٹ آج اسے بہکا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی گردداری انگلیوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے زربخت کی جان ہوا ہوئی تھی، اس لیے وہ نظریں جھکائے بولی اور سانس تک روک گئی۔ سانس لو زر۔ ارحام خان نے اسے سانس روکتے دیکھ کر روب دار لہجے میں کہا۔ اس کے زر بولنے پر زربخت نے اپنی لائٹ گرین آنکھوں سے پلکوں کی جالر کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بچپن میں اسے زر بلاتا تھا، آج کتنے سالوں بعد اس نے اس کے منہ سے زر سنا تھا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بنا پلکیں چپکائے ارحام خان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے حیران ہونے کی وجہ جانتا تھا۔ ارحام خان اس کے یک ٹک خود کو دیکھنے کا فائدہ اٹھاتا فوراً سے جھک کر اس کی نازک گلاب سی پنکھڑیوں پر اپنے لب رکھ گیا اور اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کے نازک بل کھاتی کمر کو جکڑتا اسے تھوڑا اوپر اٹھاتے اس کے لبوں سے لپٹ گیا۔ زربخت کی تو صحیح معنوں میں آنکھیں اب کھلی تھی، اب لائٹ گرین آنکھوں کو حد سے زیادہ پھیلائے ارحام خان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے لبوں سے لپٹا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ اس کے لبوں کو بےتابی سے چومتا ایک ہاتھ اس کے دوپٹے کے اندر سے ہی اس کے بالوں میں پھنساتا اس کے لبوں کا جام قطرہ قطرہ پی رہا تھا، جبکہ زربخت کو اس کے دہتے لمس پر اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر ارحام خان نے اسے تھاما نہ ہوتا تو اس کے لمس کی تاب نہ لاتی، اب تک گر چکی ہوتی۔ زربخت اسے پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ کوئی آ جائے گا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھوں پر تھپڑ مارتے اسے ہوش دلانے کی چابی پر اسے ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ زربخت اس کی بڑھتی شدت کی تاب نہ لاتی تب کہ انگارہ ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں پر یہ ارحام خان کا یہ پہلا لمس تھا، اور وہ بھی اتنی شدت برا کہ بس ارحام خان مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا پاگل ہو رہا تھا۔ ارحام خان کو اپنے سینے پر اس کی دھڑکنوں کی سپیڈ بخوبی محسوس ہو رہی تھی، اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ زربخت جب اس کی شدت سہتی نڈھال ہو گئی تو مزاحمت ترک کر گئی
اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو دیکھتے ارحام خان اس کے نچلے ہونٹ کو شدت سے چومتا ان کو آزادی بخش گیا اور پھر اپنی متاع جا کو اپنے گلے لگاتا اس کی پیٹھ سے لانے لگ گیا۔ زربگ نڈھال سی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی جب ارحام خان اسے خود میں بیچ گیا۔ آئندہ اپنے لبوں کو کسی مصنوعی رنگ سے مت سجانا ورنہ الزام کی ذمہ دار تم خود ہوگی میری جان۔ ارحام خان بنور اس کی کمر سلاتا اس کے کان میں بوجھل گمگیر آواز میں سرگوشی کر گیا۔ زربگ نے اس کے سینے سے چہرہ اٹھا کر آنکھوں میں آنسو لیے سے دیکھا۔ اگر میں مر جاتی تو؟ زربگ اس کے تنگ حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی نظریں جھکا کر بولی۔ اسے ارحام خان سے شرم آ رہی تھی۔ تو میں تمہیں اپنی سانسیں دے کر بچا لوں گا، فکر مت کرو۔ ارحام خان اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اوپر کرتا اور اس کے سرخ کندھاری لبوں پر نظریں جمائے بولا، پر اس کی حالت کے پیش نظر وہ ان سے نظریں ہٹاتا اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ اس کی محبت کی پہلی مہر پر زربگ نے آنکھیں موندے اس کے لمس کو اپنی پیشانی پر محسوس کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ اسے لگتا تھا کہ ارحام خان اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اس نے بس اپنے ماں باپ کا مان رکھنے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا، پر آج وہ غلط ثابت ہوئی تھی اور خوش بھی تھی کیونکہ نکاح کے بعد زربگ کو ارحام سے محبت ہو گئی تھی۔ اچھا تو پہلے سے ہی لگتا تھا۔ اس کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا، پر نکاح کے بعد اس نے ارحام کو دل سے چاہا تھا۔ پاگل دل اسے دیکھنے کی تمنا بھی کرتا تھا، پر وہ ستمگر آتا ہی نہیں تھا، اور جب وہ خان ولا جاتی تب وہ اپنے فلیٹ پر رہنے گیا ہوتا، اس لیے کبھی اسے دیکھنے اور ملنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اسے۔ پر آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر دل خوشی سے ناچ رہا تھا، پر اس کی تھوڑی دیر پہلے والی جسارت یاد کرتے شرم سے لال گلابی بھی ہو رہی تھی۔ اس کے پسندیدہ مرد کا پہلا لمس تھا، وہ شرم سے اس کے سینے میں ہی چھپ رہی تھی۔ ارحام خان اس کے لال گلابی چہرے کو دل میں بساتا اسے اور زور سے اپنے سینے میں بھنس گیا۔ رات کے 10 بجے اسفندیار خان کمرے میں آیا۔ زریش خان کو بیڈ پر کمبل میں دھڑکتے دیکھا۔ اسے غصہ آیا کہ وہ کیوں بار بار اس کے بیڈ پر جا کر سوتی تھی۔ اسفند خان غصے سے دل میں سوچ رہا تھا جب اس نے نوٹ کیا کہ زریش خان کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کل کی پوری رات باہر دروازے پر سردی میں بیٹھی رہی تھی اور فنکشن میں بھی وہ کانپ رہی تھی، شاید اس سردی لگ رہی تھی۔ اسفندیار خان دل میں سوچ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے اس کے دل میں رحم آیا، پر پھر اس کے جھوٹ اور الزام یاد کرتے اسے غصہ آیا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا خود کو کنٹرول کرنے لگ گیا۔ اس کی مورے سامنے سے سمجھایا تھا اور کہا بھی تھا کہ زریش خان کو کوئی تکلیف نہ دے، اس لیے وہ ضبط کے پہرے بٹھا رہا تھا، پر جب اسے لگا کہ وہ ضبط نہیں کر پائے گا تو وہ زور سے لائٹس کے بٹن پر ہاتھ مار کر اسے بند کرتا کمرے سے باہر آ گیا اور مردان خانے میں چلا گیا۔ اس نے اپنے مشن کے سلسلے میں بہت ضروری کام کرنا تھا۔ اس کے لیے اسے خود کو کنٹرول کرنا تھا، ورنہ غصے میں اس سے کچھ غلط ہو جاتا، اور اگر وہ کمرے میں رہتا تو اسے غصہ آتا رہتا۔ اس لیے وہ مردان خانے والے کمرے میں جا کر کام کرنے کا ارادہ کرتا چلا گیا۔ فنکشن کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ خان ولا سے آئے ہوئے مہمان بھی ولا واپس چلے گئے تھے۔ بس اب حویلی کے افراد تھے جو تھک جانے کی وجہ سے سو رہے تھے، پر اسفندیار خان کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نیند اب ویسے بھی اس سے کوسوں دور رہتی تھی۔